بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ یہاں کلی کلی مست تھی خواب ناز میں۔ اصلاح معاشرہ کے جس عمل کا آغاز ہوا ہے اور جس کے تحت آج ہم یہاں اکٹھا ہیں اور آپ حضرات بہت دیر سے علماء کرام کی باتیں سن رہے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کی ضرورت کا احساس پہلے سے نہ رہا ہو۔ ہر باشعور اور حساس انسان جو حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ مسلم معاشرہ بہت تیزی سے اپنی بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت و نکبت اور ناکامی کو دعوت دینے والے اعمال و اخلاق کا شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور آخرت کے عذاب کو دعوت دینے کے اعتبار سے بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوئی کوشش پہلے سے نہ ہوتی رہی ہو۔ آپ اگر حالات پہ نظر رکھتے ہیں تو ملک کی ہماری جو سماجی ملی تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے بھی سال میں عشرہ، ہفتہ، پندرواڑہ اصلاح معاشرہ کا منایا جاتا رہا ہے۔ جمعیت ہند کی طرف سے برسوں سے کبھی اصلاح معاشرہ کا عشرہ منایا جاتا ہے، کبھی پکھواڑا منایا جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ پروگرام چل رہا ہے۔ اسی طرح اور ملک کے اندر جو دینی اور ملی تنظیمیں ہیں وہ اپنے طور پر یہ کام کر رہی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں قائم شعبہ رابطہ مدارس اسلامیہ ہند، جس سے ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے مطابق کام کرنے والے 3000 سے زائد مدارس منسلک ہیں، جن کی صوبائی شاخیں بھی ہیں۔ اس رابطے کے بنیادی اغراض و مقاصد میں بھی مدارس کی یہ ذمہ داری درج کی گئی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے اطراف کے حالات پہ نظر رکھے، مسلمانوں کے دینی اخلاقی حالات کو دیکھے، ان میں موجود خرابیوں کی نشاندہی کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اسی ذیل میں مکاتب کے قیام کی بھی دعوت دی جاتی ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اصلاح معاشرہ کی جو یہ تحریک شروع کی گئی ہے، تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اچانک وجود میں آیا ہو یا اس کا پہلے سے نہ احساس رہا ہو اور نہ اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہو۔ کسی نہ کسی سطح پر یہ کوشش جاری تھی، لیکن جب کوئی بیماری وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے، عمومی انداز پر اس کا پھیلاؤ ہو جاتا ہے، تو احتیاطی تدابیر اور علاج کا بھی اسی دائرے پر پھیلانا ضروری ہوتا ہے۔
تازہ مثال آپ کے سامنے کورونا وائرس کووڈ-19 کی ہے کہ یہ بیماری ملک گیر نہیں بلکہ عالمگیر شکل اختیار کر گئی، جس میں بڑی تعداد متاثرین کی اور پھر ان میں محدود تعداد ہلاک ہونے والوں کی روزانہ اخباروں کے اندر شائع کی جاتی رہی۔ یہ بیماری، یہ وبا عام شکل اختیار کر چکی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو اس کے جانکار ہیں، ماہرین ان کی طرف سے طے کی گئیں، سوشل ڈسٹینشن، سینیٹائز کرنا، اور اب اس سے بچنے کے لیے ٹیکہ کاری کا عمل، یہ عمومی سطح پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، معاشرے میں پھیلی ہوئی جو برائیاں ہیں، جو ہماری روح کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں، ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہی ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کی عمومیت کووڈ-19 اور اس طرح کے عمومی پھیلے ہوئی وبائی بیماریوں سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ انفرادی کوششیں اور محدود سطح کے اوپر اصلاح معاشرہ کے لیے جد و جہد کافی نہیں ہے۔ ایک نالی کو بند کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی کافی ہوتی ہے، معمولی سا سیلاب ہو تو چند بالوں کی بوریاں کافی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی بند ٹوٹ جائے اور اندیشہ ہو کہ یہ بستی کی بستی کو بہا لے جائے گا، تو پھر اس بند کو روکنے کے لیے ہنگامی طور پر اور طوفانی سطح پر اس سیلاب کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو امت کی عمومی صورتحال ہے، صرف یہی نہیں کہ ہم فرائض سے غافل ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کچھ لوگ بے نمازی ہیں، کچھ روزہ چھوڑنے والے ہیں، کچھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کچھ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ اب تو ہمارے ایمان کے اوپر زد پڑ رہی ہے۔ ابھی مولانا محمد مزمل صاحب بدایونی، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد بھی ہیں اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کنوینر ہیں، انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی آپ کے سامنے کی ہے، اور یہ واقعہ ہمارے سامنے روز آتا ہے، خبروں میں یہ دیکھتے ہیں۔ لو جہاد کا جو قانون حکومتوں کی طرف سے بن رہا ہے، ٹھیک ہے، نیت کیا ہے ان کی اور اس کے پس پردہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا نشانہ صرف ایک طبقے کو بنانا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن اس کی نوبت کیوں آتی ہے؟ جب کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہے، تبھی تو اس کی نوبت آتی ہے، یہ حادثہ پیش آتا ہے۔ کیا آج سے 150 سال پہلے اس طرح کا تصور کیا جا سکتا تھا؟ واقعات کبھی کبھار پیش آتے تھے، لیکن اس کی شکل قانونی ہوتی تھی۔ جس کو بھی اپنا مذہب تبدیل کرنا ہو، NOC حاصل کر کے عدالت میں جا کر، کسی عالم کے سامنے جا کر کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا، پھر شرعی اصول کے مطابق نکاح کیا جاتا تھا۔ مگر آج اس کی اہمیت ہی نکل گئی ہے، اور اس کو ایک ذاتی اور پرائیویٹ مسئلہ سمجھ کر جو جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گزارے،
یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اخلاق کی خرابیوں میں جن چیزوں کو قرآن پاک کے اندر مہلکات میں شمار کیا گیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں 10 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جوا اور شراب کی حرمت کو اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ آج نشہ خوری مسلم نوجوانوں میں عام ہو رہی ہے، بلکہ یوں کہیے عام کی جا رہی ہے۔ سازش کے تحت، پروگرام کے تحت مسلمان نوجوانوں کو پہلے مفت میں نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، پھر ان کو اس سطح تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ بغیر نشے کے ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فحاشی و بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ جو اسلامی اخلاق ہیں ان کا جنازہ پہلے ہی سے نکلا ہوا ہے۔ راست بازی، امانت داری، ایفاء عہد، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، پڑوسی کے ساتھ محبت، یہ سارے وہ اسلامی اخلاق ہیں کہ جن کو بنیادی اخلاق میں شمار کیا گیا ہے اور اسلامی تعلیمات میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے معاشرے سے وہ نکلتی جا رہی ہیں، بڑی حد تک نکل چکی ہیں۔ تو میں صورتحال کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اب یہ بیماریاں وبائی شکل اختیار کر چکی ہیں، اس لیے چند مدرسوں کا یا چند جمعیتوں اور جماعتوں کا یا چند افراد کا اپنی اپنی سطح پر اصلاح کی کوشش کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم ہندوستان کے رہنے والے کم سے کم اپنے ملک میں ملک گیر سطح پر اس برائی کے سیلاب کو روکنے کے لیے اس جذبے کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس طرح عمومی وبائی بیماری سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرتا اور بچتا ہے۔ اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند میں اصلاح معاشرہ کی کمیٹی قائم کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ تنہا دارالعلوم دیوبند اپنے اساتذہ کرام کو پورے ہندوستان میں ہر ضلع میں، ہر صوبے میں، گاؤں، ہر بستی میں اور ہر مسجد میں بھیج کر ہر فرد سے ملاقات کر کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ دارالعلوم کا کام بغل بجانا ہے، آواز لگانا ہے، اور اللہ کا شکر ہے، ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر بانیان دارالعلوم دیوبند کے اخلاص اور ان کی للہیت کی برکت سے اس گئے گزرے دور میں ہم جیسے بے عملوں کی ذمہ داری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں دارالعلوم دیوبند کی وہ محبت رکھی ہے کہ وہاں سے اٹھنے والی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہیں۔ دوسری ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند اگرچہ ایک ادارے کا نام ہے جو ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں قائم ہے، لیکن دارالعلوم عملاً اور تحریکاً صرف اس احاطے تک، اس ادارے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دارالعلوم جس کے قیام کو 160 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہر سال ابتدا میں 100-200 اور اب 1,500 طلبہ فارغ ہوتے ہیں، پھر یہ پورے ملک کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ یہ
اپنے اپنے علاقوں کے اندر یا تو پہلے سے قائم اداروں میں تدریسی خدمت انجام دیتے ہیں یا جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ادارہ قائم کرتے ہیں اور پھر ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے تلامذہ تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر ابنائے دارالعلوم کو شمار کیا جائے تو وہ لاکھوں سے اوپر متجاوز ہو جائیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس جے پور میں جتنے قاسمی حضرات ہیں، بلکہ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہوں، بلکہ اس مسلک، اس فکر، اس نظریے کے حامل جتنے ہمارے ادارے ہیں، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے یا وہاں کے پڑھے ہوئے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے والے، یہ سب کے سب دارالعلوم کا عملہ ہیں، یہ اس کے افراد ہیں، یہ اس کے خدام ہیں۔ اس لیے اس وقت ہماری یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس آواز کو پورے ملک کی ہر بستی تک پہنچایا جائے اور ہر جگہ کے لوگوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ ان کو اس ضرورت کا احساس ہو۔ ان کی قیادت ہمارے علماء کرام، ہمارے ائمہ مساجد کریں گے، لیکن ان کا تعاون، دونوں طرح کا تعاون، بات کو پھیلانے، خدمت کرنے، لوگوں تک بات کو پہنچانے میں بھی تعاون کریں، اور دوسرے یہ کہ جس پیغام کو لے کر یہ علماء مساجد میں پہنچے، بستیوں میں پہنچے، محلوں میں پہنچے، ان کی پذیرائی کی جائے۔ اچھا سے اچھا ڈاکٹر کوئی مطب کھول کر بیٹھ جائے لیکن مریض اس کا بائیکاٹ کر دیں تو اس کی طبابت اور اس کا فن کسی مریض کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی آپ نے سنا کہ بنیادی طور پر 4 کام جو کیے جا رہے ہیں کہ ہر مسجد کے لوگ علاقے اور بستی کے ذمہ دار علماء سے ملاقات کر کے ان سے درخواست کریں کہ ہماری مسجد میں ہفتے کے فلاں دن فلاں نماز کے بعد بیان کا انتظام کر دیجیے۔ دوسری طرف اپنے محلے کے ہر مسلمان کو آمادہ کریں، ایک تو 5 وقتہ نماز میں حاضری کی دعوت ہے، دوسرے خاص طور سے اس دن بیان سننے کے لیے، دعوت سننے کے لیے ان کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ جو 14 کتنے 30 پمفلٹ آئے ہیں، 30 پمفلٹ جو شائع کیے گئے ہیں، یہ ان تمام اخلاقی عملی بیماریوں کی نشاندہی کے لیے، جوا، شراب، جھوٹ، بدکاری، خیانت، یتیموں کے ساتھ یتیموں کا مال کھانا، میراث ادا نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، جو اخلاقی بیماریاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سب کی نشاندہی کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی برائیوں کو واضح کرنے کے لیے اور ان کا علاج تجویز کرنے کے لیے یہ مختصر پمفلٹ تیار کیے گئے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام بستیوں میں، مسجدوں میں جاتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ محلے کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یہ طے کریں کہ اس محلے میں، اس بستی میں کون سی خرابی زیادہ پائی جا رہی ہے جس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ محلے کے لوگوں کو، بستی کے لوگوں کو 3 کام کرنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے محلے کا جائزہ لیں اور نمبر وار متعین کریں کہ کون سی خرابی ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، نمبر 2 پر کیا ہے، نمبر 3 پر کیا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ علماء کرام سے جو
ذمہ داری جن حضرات کو دی جا رہی ہے ان سے رابطہ قائم کریں۔ یہ بات کئی لوگوں نے واضح کر دی کہ جن ناموں کا اعلان کیا گیا ہے یہ کوئی باضابطہ کمیٹی نہیں ہے، بلکہ ہمارے مولانا مزمل صاحب نے یہ پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے میٹنگ تو کر لی ہے، کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو جن لوگوں نے اپنا نام پیش کیا کہ ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی تیار ہیں، ان کا اعلان کر دیا، لیکن پورے شہر کو سامنے رکھ کر اور ہر طرح کے ذمہ داروں کو شامل کر کے ایک ذمہ دار قسم کی کمیٹی یہ حضرات بنائیں گے۔ دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ کمیٹی جو بن رہی ہے تو کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ دینے کے لیے بن رہی ہے۔ اس میں اگر کسی کا نام نہیں آتا ہے تو اس کے لیے یا اس سے محبت رکھنے والوں کے لیے باعث شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ ہر فرد اس کا رکن ہے، ہر عالم اس کا ذمہ دار ہے۔ تو جس بستی کے لوگوں کا جس سے رابطہ ہو سکے اس سے رابطہ کر کے اپنے یہاں کے مشورے سے کسی نماز اور کسی وقت اور کسی دن کا تعین کر کے ان سے درخواست کریں۔ یہ ان علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ افراد دیں گے، اور پھر وہ جو 30 عنوانات ہیں ان میں سے اگر کوئی عنوان آپ کے یہاں کی ضرورت کا ہے تو اس کو نشانہ بنا کر، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو اس کو نشانہ بنا کر اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت سے رسم و رواج الگ الگ علاقوں میں الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے رسومات ہیں، بہار میں کچھ اور ہیں، گجرات میں کچھ اور ہے، مہاراشٹر میں کچھ اور ہے۔ ہم کوئی ایک چیز طے کر کے دے دیں کہ اسی وہ بیان کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے۔ تلک کی بیماری بہار میں ہے، بہت سی جگہوں پر نہیں ہے۔ جہیز کی لعنت بہت سی جگہوں پر ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو جہاں جہیز کو کوئی جانتا ہی نہیں وہاں جہیز کی مذمت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں مسلمان بچیاں جہیز کی بنا پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں تباہ ہو رہی ہیں، وہاں اس کو پہلا موضوع بنا کر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے محلے کے ذمہ دار حضرات بھی اس پر نظر رکھیں، اور علماء کرام اور کمیٹی کے ذمہ داران بھی اس کو دیکھیں کہ یہ کوئی رسم کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جیسے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو اس کی نبض دیکھتا ہے، مختلف قسم کے چیک اپ کراتا ہے تاکہ یہ جانے کہ اس کے اندر بیماری کیا ہے، پھر اس بیماری کا علاج تجویز کرتا ہے۔ تو سب مل کر پہلے بیماری کی تشخیص کرنے کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس پر محنت کی جائے۔ اور میں نے ڈاکٹر کی مثال دی تو ڈاکٹر کا کام ہے دوا دے دینا، اس کا استعمال کرنا یہ مریض کا کام ہے۔ تو معاشرے کے افراد کو جن کے اندر کی بیماریاں پائی جا رہی ہیں ان کے سامنے بھی صرف بیان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جن نوجوانوں میں جن لوگوں میں جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ان کو سمجھانا اور ان کو ان کے غلط راستے سے ہٹانا ہی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو مختلف کام دیے گئے ہیں مسجدوں والے، عنوانات بیان، قرآن پاک کی تعلیم، تصحیح، درس حدیث اور ضروری مسائل کا بیان۔ ضروری مسائل میں اختلافی مسائل نہیں بیان کیے جائیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے ضروری مسائل کو جانیں، کون سی غلطی پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، وضو کے فرائض کیا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اتنا تو کم سے کم جانیں۔ نماز پڑھنے لیکن اس سے بھی واقف نہیں ہے، تو جو ضروری مسائل ہیں ان سے آدمی کو واقف ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اس وقت تحریک چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ہر آدمی اس ہولناک صورتحال کا احساس کرے اور اس کے علاج کے لیے جس سطح کی کوشش کر سکتا وہ کرے، کیونکہ اس وقت میں خاموش رہ جانا خود اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، بڑی عجیب و غریب مثال ہے۔
آپ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے حدود پر قائم رہتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑی کشتی ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، ایک نیچے کا اندر کا حصہ ہے، ایک عرشہ ہے، چھت کا حصہ ہے۔ اندر جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ چھت پر جاتے ہیں اور وہاں سے رسی کے ذریعے دریا میں تب پانی کھینچ کر لے کے نیچے آتے ہیں۔ اس سے ایک تو ان کو بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، دوسرے ان کے جانے کی وجہ سے اوپر بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو نیچے بیٹھنے والے اگر یہ کہیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بار بار اوپر جائیں، کیوں نہ ہم کشتی کے نیچے سوراخ کر لیں تاکہ اس میں سے پانی آنے لگے۔ اب سوراخ کرنے والے تو نیچے کے لوگ ہیں اور اوپر والے جو بیٹھے وہ اس عمل میں شریک نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ عرشہ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر یہ سوچے کہ ہم تو سوراخ نہیں کر رہے ہیں، تو جب کشتی میں سوراخ ہوگا اس میں پانی بھرے گا، کشتی ڈوبے گی، تو نیچے والے بھی ڈوبے گی، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اوپر بیٹھنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے روکیں۔ اور روکنے کا طریقہ کیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرما دیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو آدمی کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو اپنی طاقت کے ذریعے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ مثلا بیٹا غلطی کر رہا تو باپ طاقت استعمال کرے گا، بیٹی غلطی کر رہی ہے تو ماں طاقت استعمال کرے گی، چھوٹا بھائی غلطی کر رہا ہے تو بڑا بھائی طاقت استعمال کرے گا۔ لیکن اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اپنے عمل سے اپنی طاقت سے اس برائی کو نہیں مٹا سکتا، تو کم سے کم زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس کو برا جانے اور برائی کو مٹانے کے سلسلے میں فکر کرتا رہے۔ یہ جو جملہ میں استعمال کر رہا ہوں علماء کرام کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹائے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو مٹائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو مٹائے۔ تغییر منکر کے 3 درجے بیان کیے گئے۔ تغییر یہ ایک اقدامی چیز ہے، ایک متعدی عمل ہے، اور کسی چیز کو برا سمجھ لینا اتنا کافی نہیں ہے، اس سے برائی مٹتی نہیں ہے۔ صرف برا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو دل میں کڑھن ہو، پریشانی ہو، سوچتا رہے کہ یہ خرابی کیسے ختم ہو، یہ برائی کیسے مٹے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایات اور آیات اس کی تائید کرتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ہیلا بہانہ کیا، جمعہ کی شام کو ایک نالی بنائی، ایک طرف دریا ایک طرف گڈھا، اور اس نالی کو کے ذریعے سے اس کو جوڑ دیا۔ جب رات ہوئی تو پانی کو جاری کر دیا، اور شکل ایسی بنائی
کہ اس نالی کے ذریعے مچھلی بہہ کر اس گڈھے میں آ جائے لیکن واپس نہ جا سکے. تو سنیچر کے دن یہ عمل کر لیتے تھے کہ نالی. اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ ہوا کہ سنیچر کے دن خوب مچھلیاں پانی میں تیرتی تھی اور پورے ہفتے مچھلیاں نظر نہیں آتی تھیں. یہ دیکھتے تھے کہ سنیچر کو شکار کرنا منع ہے اور سنیچر کو مچھلیاں آتی ہیں. کہ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ سنیچر کو خود شکار تو نہیں کریں گے، جمعہ کو جال لگا دیں گے اور اتوار کو نکال لیں گے، سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے. اس زمانے کے جو مصلحین تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اللہ میاں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ شکار کرنے کا یہی مطلب تو نہیں کہ ہاتھ سے پکڑا جائے، یہ جالے پھنسایا جائے. یہ تدبیر وہ تو شکاری کرنے کی، سنیچر کے دن یہ عمل کرتے ہو. کچھ لوگوں نے منع کیا اور کچھ لوگوں نے کہا کیا فائدہ ان کو سمجھانے سے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ تو نہیں شکار کر رہے ہیں. تو 3 طبقے ہو گئے، ایک برائی کرنے والا، ایک ان کو منع کرنے والا، اور ایک وہ جو اگرچہ خود اس برائی میں شریک نہیں تھا لیکن ان کی روک ٹوک بھی نہیں کرتا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ان کو بندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، اور نجات پانے والے وہی تھے جو دوسروں کو روکتے تھے. روکنے والوں کو بچا لیا گیا. جو لوگ اگرچہ خود عمل میں مبتلا نہیں تھے لیکن روک ٹوک کی فکر بھی نہیں کرتے تھے وہ بھی مبتلا عذاب ہوئے. اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اٹھا کے پلٹ دو عذاب کے طور پر. انہوں نے کہا رب العالمین، اس بستی میں آپ کا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، کوئی گناہ کبھی نہیں کیا، بہت نیک آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بمن فیہا، خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، اس کے سمیت اس بستی کو پلٹ دو. کیوں؟ فرمایا میری نافرمانی اس کی بستی میں ہوتی رہی لیکن کبھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا. لم یشمئز وجہہ قط فی، کبھی بھی اس کی پیشانی پر کبیدگی کا اثر ظاہر نہیں ہوا. معلوم ہوا کہ دل میں کڑھن ہونی چاہیے، صرف ناگواری محسوس کر لینا نہیں، ایسی کڑھن جو چہرے سے ظاہر ہو. جتنا کر سکتا وہ کرے تب تو وہ بچے گا، لیکن لا تعلق ہو کر بیٹھا رہے گا تو بچے گا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود آج ہمارا کوئی وزن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد ہم سے اٹھی ہوئی ہے، روٹھی ہوئی ہے. تو اللہ کی رحمت کو منانے کے لیے چند مصلحین کا کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو اس کے لیے محنت کریں. میں بات وہ کہہ رہا تھا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ کا مطلب کیا ہوا کہ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتا تو دل میں فکر ہونی چاہیے، کیا کریں، کیا کوشش کریں، کیا تدبیر اختیار کریں. تو اپنی جتنی صلاحیت آدمی خرچ کر سکتا ہو کم سے کم اتنا اس کے اندر شامل ہو جائے. یہ آج کا یہ اجتماع جے پور کے لوگوں کو اس پروگرام سے آگاہ کرانے کے لیے اور اس میں عملی شمولیت کی دعوت دینے کے لیے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور اس کام پر متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اس اجتماع کے اوپر کام ختم نہیں ہوگا، یہ تو آغاز ہے. ہمارے علماء کرام
ائمہ اعظام، چاہے ان کا تعلق مدرسوں سے ہو، چاہے جمعیت سے ہو، چاہے جماعت سے ہو، چاہے مسجدوں کے امام ہوں، خطبہ ہوں، مدرسے کے مدرس ہوں، یا کچھ نہ کرتے ہوں لیکن عالم ہیں اور اپنے سماج میں، اپنے محلے میں جو ذمہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سب کو بڑی سطح پر مشورہ کر کے ایسا نظام بنانا چاہیے کہ کوئی مسجد پورے جے پور کی اور اطراف کی خالی نہ بچے، ہر جگہ اس کام کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بار بار کھانسی آ جاتی ہے، میں بول نہیں پا رہا ہوں، اور لمبی تقریر مقصود نہیں ہے، نظام آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی مسئولیت سے ہم عہدہ برا ہوں۔ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راعی اصل میں چرواہے کو کہتے ہیں۔ چرواہے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بکری کے ایک ریوڑ کو لیے ہوئے ہے، ہاتھ میں اس کے قمچی ہے، وہ چاروں طرف نظر ڈال رہا ہے، کوئی بکری کوئی بھیڑ گلے سے الگ ہو کر باہر نہ جانے پائے، کوئی بھیڑیا کوئی درندہ اس پر حملہ نہ کرنے پائے۔ تو جس کی نگرانی میں جتنا ریوڑ ہے اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ، تم میں ہر ایک نگراں ہے، چرواہا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، اور اس کی رعیت وہ ہے جو اس کے ماتحت ہے۔ گھر کا، فیملی کا جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری اپنی بیوی، اپنے بچوں، اور اگر پوتی پوتے ہیں ان سب کو دیکھنا، وہ مالک ہے تو ملازمین کو بھی دیکھنا۔ محلے کے جو ذمہ دار ہیں تو پورے محلے کے لوگوں کو دیکھنا۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں تو پورے علاقے اور کم سے کم وہاں مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو دیکھنا۔ جو اپنے کو جس دائرے کا بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے مواقع پر اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں بڑا ہوں، یہ بڑائی صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات اتنے ہی پر ختم کرتا ہوں۔ اب آگے اگر کوئی ضروری پیغام ہوگا تو ذمہ دار حضرات پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر نصیب فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کے سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔